سنگ بنیاد کی تقریب ہے اور یہ درسگاہ جو کہ ایک عرصے سے قیام پذیر ہے، اس کی مزید وسعت کے لیے، مزید سلسلوں کا آغاز کرنے کے لیے، تعلیمی نظم کو بہتر بنانے کے لیے، تعمیری مراحل میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اس سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے ان دوستوں کو، حافظ عبدالرافع صاحب اور ان کے جملہ خاندان کے افراد کو بہتر صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ وقت بڑا نازک سا ہے، کیونکہ 2-3 مراحل اس کے بعد بھی مغرب سے پہلے باقی ہیں، سنگ بنیاد کا بھی اور دستار کا بھی، اور میں بھی ایک لمبے اور طویل سفر سے بھاگم بھاگ میں یہاں پہنچا ہوں، تو تھوڑے وقت کے لیے آپ کی توجہ مجھے درکار ہوگی۔ قرآن مجید اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے اور اسلام مکمل، کامل اور اکمل ضابطہ حیات ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں مکمل اسوہ حسنہ نصیب فرمایا گیا۔ آپ کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے مینارہ نور کی طرح موجود ہے۔ کسی پیغمبر کی سیرت اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح کسی پیغمبر کی صورت حلیہ مبارکہ ہمارے سامنے اس طرح تفصیل سے نہیں پہنچا ہے جس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ ہمارے تک پہنچا ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی ریش مبارک میں اور سر انور میں کل سفید کتنے بال تھے، حلیہ نگاروں نے یہ بھی بیان کیا ہے، اور یہ آپ کو کہیں اور کسی کے لیے یہ نہیں ملے گا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شب و روز کے معمولات ہمارے سامنے ہیں۔ جو دین ہمیں دے کر کے گئے وہ مکمل، اکمل، اصل حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید کسی تحریف سے پاک کتاب ہے۔ ایک حرف کی تحریف بھی اس کتاب میں ممکن نہیں ہے۔ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور اس کا ظاہری انتظام یہ کیا کہ لوگوں کے دلوں میں، اہل ایمان کے دلوں میں حفظ قرآن کا شوق پیدا کر دیا۔ اور آج کی تاریخ میں آپ نظر دوڑا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ہر بستی میں، ہر شہر میں حفاظ نظر آئیں گے۔ ابھی ماہ صیام، ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر مسجد سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوگی، مکمل قرآن سنایا جا رہا ہوگا، پیچھے سامع موجود ہوں گے۔ تو یہ اتنا بڑا حفظ قرآن کا سلسلہ، یہ اس قرآن کا معجزہ ہے۔ اسی کتاب کا کوئی حافظ اس وقت دنیا پہ موجود نہیں ہے، نہ تورات کا، نہ زبور کا، نہ انجیل کا، بلکہ نبیوں کے علاوہ کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے اندر لوگوں نے کمی بیشی کر لی۔ لیکن قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا الوہی انتظام اور ظاہری نظم اللہ نے اس طرح فرمایا کہ اتنے حفاظ کھڑے کر دیے کہ اگر میں بھی یہاں غلطی سے کسی آیت کو غلط پڑھ دوں تو کتنے لوگ مجھے ٹوکنے والے ہوں گے، میرے منصب، میری شخصیت کا لحاظ کیے بغیر۔ تو قرآن مجید یہ
پاکیزہ کتاب ہے اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی. اور آج کی تاریخ میں اگر لاکھوں کروڑوں لوگ قرآن مجید کے حافظ ہیں پوری دنیا کے اوپر، تو مجھے بتاؤ یہ زوال امت کا دور ہے، مادیت کا فسوں ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور لوگوں کی ترجیحات ہی دنیا بن کے رہ گئی. اسلام کا غلبہ تھا اور یہ کیفیت نہیں تھی. ذرا تصور کیجئے اس وقت کتنے حفاظ ہوا کرتے ہوں گے. امام محمد بن حسن الشیبانی، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. وہ جب درس حدیث دینے بیٹھتے تو جو لوگ حدیث کو سنتے، ضبط کرتے، یاد کر لیتے، آگے روایت کرتے، ان کی تعداد تو بہت تھی، لیکن کچھ لوگ یادداشت پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، لکھ لیتے تھے. تو آپ کی مجلس میں جو لکھنے والے لوگ ہوتے، ان کی سہولت کے لیے انتظامیہ کی طرف سے دواتیں رکھ دی جاتی تاکہ وہ روشنائی لے کر کے ضبط تحریر میں لا سکیں. تو آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر 4,000 دواتیں رکھی جاتی. یہ ان لوگوں کے لیے جو صرف لکھنا چاہتے تھے، باقی ہزاروں لوگ ویسے سماعت کرتے تھے. تو ذرا تصور کیجئے وہ کیسا دور تھا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کے لیے 4,000 دواتیں ایک ایک مجلس میں رکھی جاتی. تو اس دور میں جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریر کرنے کا، یاد کرنے کا، ضبط کرنے کا اتنا شوق تھا، تو قرآن کے حفظ کا کیا شوق ہوگا، کیا کیفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو تو قائم رکھنا ہے. لوگوں کی توجہ، لوگوں کی ترجیحات کچھ بھی ہوں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر دور کے اندر مدارس دینیہ اس فریضے کو سر انجام دینے میں مستعد اور فعال رہتے ہیں. جبکہ آج اگر ہم غور کریں تو مدارس دینیہ کا قیام، ان کا انتظام و انصرام، لوگوں کا مدارس کی طرف ذوق اور شوق، اگر یہ تجزیہ کریں تو عصری دانشگاہیں، یونیورسٹیز، کالجز، سکول، ان کے مقابلے کے اندر لوگوں کا 1% بھی رجحان ادھر نہیں ہوتا. اور آج بھی ہزاروں روپے دے کر کے لوگ مختلف سکولوں میں اپنے بچے ان کو تعلیم دلوا رہے ہوتے ہیں.